پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ روحانی پیغام ان سب کے لیے ہے جن کے دل کسی نہ کسی پریشانی سے بوجھل ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی رزق میں تنگی، کبھی رشتوں میں دوری، کبھی دل میں بے چینی، اور کبھی حالات ایسے کہ سمجھ نہیں آتا کہ جائے تو کہاں، بولے تو کس سے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اکثر یہ اس کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف لوٹے، اور جب بندہ لوٹ آتا ہے تو رب اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو عقل سے پرے ہوتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ ان سب دلوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو روتے ہیں مگر کسی سے کہہ نہیں پاتے۔ یہ وظیفہ قرآن و سنت کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے: اللہ سے وہ رشتہ دوبارہ جوڑنا جو کبھی غفلت میں کمزور ہو گیا تھا۔ وظیفے کی فضیلت۔ پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ جو بندہ مشکل میں صبر کرتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ الشرح 6۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں تمہیں آزماتا ہوں تاکہ تمہیں مضبوط بنا سکوں، میں تمہیں گراتا ہوں تاکہ تمہیں اور بلند کر سکوں۔ یہ وظیفہ اسی یقین پر مبنی ہے کہ پریشانی وقتی ہے مگر اللہ کی مدد دائمی ہے۔ جب کوئی بندہ صدقے دل سے اللہ کو پکار لیتا ہے تو اللہ اس کے حق میں کائنات کی ہر شے کو حرکت میں لے آتا ہے۔ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، دشمن نرم دل ہو جاتے ہیں، اور جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا وہاں سے راستے نکلنے لگتے ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو برسوں سے کسی ایک مشکل میں قید ہیں، چاہے وہ بیماری ہو، قرض ہو، رشتہ ہو یا دل کا غم۔ یہ عمل اللہ کے اس وعدے پر یقین پیدا کرتا ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھیں، جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی پریشانی بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ یہی اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ روحانی حکمت۔ پیارے دوستو، بعض اوقات اللہ ہمیں مشکل میں ڈال کر دراصل اپنی محبت ظاہر کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی سے مانگیں۔ جب ہم تھک کر سجدے میں گر جاتے ہیں تو رب فرماتا ہے، اب میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک روحانی یقین کہ اب اللہ میرے ساتھ ہے۔ اسی یقین سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، اسی یقین سے بندشیں ٹوٹتی ہیں، اور اسی یقین سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ روحانی اثرات اور علم قلب۔ پیارے بہن بھائیوں، جب کوئی بندہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو صرف زبان نہیں بلکہ پورا دل بولنے لگتا ہے۔ ذکر صرف الفاظ نہیں ہوتا، یہ نور ہوتا ہے جو دل کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ ہر لفظ اللہ جب زبان سے نکلتا ہے تو دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے نور ایمان اندر داخل ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ علم قلب کے دروازے پر قدم رکھتا ہے۔ علم قلب کا مطلب ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا، دل کی سماعت سے سننا اور دل کی زبان سے دعا کرنا۔ جب دل پاک ہو جائے تو اس کی آواز آسمان تک پہنچتی ہے۔ قلب مومن عرش الہی کا آئینہ ہے۔ یہ بات ہر ولی، ہر عارف، ہر اللہ والے نے سمجھی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو اس قابل بناؤ کہ وہ اللہ کا ذکر برداشت کر سکے۔ ذکر کے روحانی اثرات۔ جب آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے چند روحانی اثرات واضح طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ دل میں سکون اترنے لگتا ہے، وہ دل جو بے چین تھا اب پرسکون ہو جاتا ہے۔ ذہن کی الجھنیں ختم ہونے لگتی ہیں جیسے کسی نے اندر کی گرہیں کھول دی ہوں۔ دولت، رزق اور برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے، جو میرا شکر ادا کرے میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ منفی توانائی ختم ہو جاتی ہے، حسد، جلن اور بدنیتی کرنے والے خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔
نیک خواب اور الہام آنا شروع ہوتے ہیں، کبھی قرآن کی آیت خواب میں سنائی دیتی ہے، کبھی دل میں کوئی نورانی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بندے کو اپنی قربت کا احساس دلاتا ہے۔ دل کی کیفیت کا بدل جانا۔ پیارے بہن بھائیوں، جب دل ذکر الہی سے روشن ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز بدل جاتی ہے۔ وہی گھر، وہی راستے، وہی لوگ، مگر محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے دنیا نئی بن گئی ہو۔ دل جب پاک ہوتا ہے تو اس میں غرور، لالچ اور غم نہیں رہتے۔ پھر انسان دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسا بندہ جہاں جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہی دل کا کمال ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی نور کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علم قلب کے 3 درجے ہیں۔ ایک، ذکر لسانی یعنی زبان کا ذکر، زبان سے اللہ اللہ کہنا، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا ہے ذکر قلبی یعنی دل سے اللہ کو محسوس کرنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا ہے ذکر روحانی یعنی اپنی روح سے اللہ کو یاد کرنا۔ جب انسان اپنی روح سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ اللہ کی خاص قربت حاصل کرتا ہے۔ یہی قربت وہ دولت ہے جس کے آگے سونا، چاندی، دنیا کی عزت سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ دراصل دل کی صفائی اور روح کی روشنی کا عمل ہے۔ جو اسے مستقل کرے گا، اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو اس نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے۔ عمل کا طریقہ اور احکام۔ پیارے بہن بھائیوں، دولت کا وظیفہ پڑھنے سے پہلے ہمیں دل سے یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، نہ لالچ میں، نہ حسد میں، بلکہ اس نیت سے کہ اللہ ہمیں حلال رزق، برکت والی دولت اور سکون دل عطا کرے۔ نیت اور تیاری۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 1، وضو لازمی کریں کیونکہ پاکی سے ہی نور دل میں اترتا ہے۔ 2، کسی پرسکون جگہ پر بیٹھیں جہاں شور شرابہ نہ ہو، وہاں ہلکی سی خوشبو یا عود جلا لیں تاکہ دل کو روحانی سکون ملے۔ 3، قبلہ رخ ہو جائیں، یہ ادب کی علامت ہے، جیسے بندہ رب کے حضور کھڑا ہو۔ 4، دل میں کہیں، یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے تیرا نام لے رہا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے رزق حلال، عزت اور دولت عطا فرما۔ یہ نیت ہی آپ کے عمل میں نور پیدا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود آپ کے عمل کو جنت کی خوشبو دیتا ہے۔ درود پڑھنا ایسا ہے جیسے دعا سے پہلے دروازہ کھول دینا۔ اب اس میں مبارک پڑھیں، یا غنیو، یا وہابو، یا فتاحو، یا رزاقو۔ یہ اسماء مبارکہ اللہ کے ان صفاتی ناموں میں سے ہیں جو رزق، دولت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں، دل سے، یقین کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ۔ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پوری پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات پڑھے اس پر کبھی فقر اور تنگ دستی نہیں آئے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ آیت صرف لفظ نہیں، یہ نورانی خزانہ ہے جو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پڑھنے کے بعد دعا میں کہیے کہ یا اللہ، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میرے دل میں شکر کا نور ڈال اور میری کوششوں کو برکت والا بنا۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو دوبارہ درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، پھر اپنے ہاتھ اٹھائیں اور یوں دعا کریں، یا رب العالمین، جیسے تو نے اپنے بندوں کو سمندروں کی گہرائیوں سے نکالا، ویسے ہی میری مشکلات کو آسان کر دے، میری روزی میں اضافہ کر اور مجھے اپنے نور سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا ہر رات دہرائیں اور دعا مانگتے وقت یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ یہی یقین وظیفے کی جان ہے۔ عمل کا وقت۔ بہترین وقت بعد از عشاء تنہائی میں، مدت 21 دن مسلسل۔ خواتین، ایام خاص میں صرف تسبیح پڑھیں، سورہ واقعہ چھوڑ دیں۔ منع کی باتیں، غیبت، جھوٹ اور حرام کھانا، یہ 3 چیزیں وظیفے کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ روحانی اشارے۔ وظیفہ کرتے ہوئے اگر آپ کو دل میں سکون، خوشبو یا روشنی محسوس ہو
تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اگر خواب میں پانی، ہریالی یا روشنی دیکھیں تو یہ برکت کے اشارے ہیں۔ اگر کسی بزرگ یا نورانی چہرے کی زیارت ہو تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل صرف دولت نہیں لاتا، یہ دل میں نور، برکت اور یقین پیدا کرتا ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ وہی ہے جو خشک زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے اور وہی مردہ دلوں کو ذکر سے زندہ کرتا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ سچے دل سے کریں تو اللہ نہ صرف آپ کو دولت دے گا بلکہ آپ کی روح کو بھی روشن کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل ختم کرنے کے بعد چند لمحے خاموشی میں اپنے رب سے بات کریں، دل ہی دل میں اس کا شکر ادا کریں کہ اس میں ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اسے یاد کر سکیں۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کے ناموں کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے غم کو مٹا دیتا ہے۔ آخر میں یہ کام ضرور کریں۔ اللہ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں لکھیں۔ یہ صدقہ نیت کی نشانی ہے اور برکتوں کو بڑھانے کا ذریعہ بھی۔ اللہم سبحانکا انت ولینا و نصیرنا، اللہم حامینا و ناصرنا، اللہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہم سب کا حامی و ناصر ہو۔